یہ طبعاً یہودی ہے، کہ جو عادات ہیں، کیونکہ یہود کی عادات میں یہی ہے کہ وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد اور خاندان کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، کہ حضور کے آباء و اجداد کی حرمت ہی نبوت کی دلیل ہے۔ ان اشر الشر العلماء، وہ بدترین شر، ابلیس سے بھی بڑا شر ہے تو وہ مولوی ہے، اور ایسے جیسے مولوی ہے جس طرح یہ بک رہا ہے۔ اور پھر فرمایا شرار الخلق العلماء، خدا کی بدترین مخلوق میں سے سب سے بدتر اگر ہے تو وہ مولوی ہے۔ میں تو پھر جہاں پہ سوچتا ہوں کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ جو فرما دیا ہے نا کہ بدترین مخلوق یا شریروں کا بھی شر، شیطان بھی جو ہے نا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہاں، شیطان کچھ بھی نہیں ان کے سامنے۔ اچھا، ہاں، ڈاکٹر اقبال ایسے روتا کہ ادیر ملا فی سبیل اللہ فساد۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات گرامی قدر، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اقبال چشتی، فیت کارڈ یوٹیوب چینل کے ذریعے ایک نئے دقیق اور عمیق موضوع کی توضیح و تشریح کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ چند روز پہلے ہم نے ملک پاکستان کے ایک نامور عالم دین جو اپنے ساتھ نہ جانے کون کون سے القابات لگا کے لوگوں کو مرعوب و مرغوب کرتے رہتے ہیں، جن کا نام مولانا فضل احمد چشتی صاحب ہیں، ان کا ہم نے ایک کلپ سنا جس میں وہ حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد کے متعلق وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ معاذ اللہ، اب میں ان کی ایک کوٹیشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد معاذ اللہ مسلمان نہیں تھے، بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی۔ انہوں نے بڑی جسارت کی کہ اتنا بڑا جملہ جو ہے بغیر کسی دلیل کے کہہ دیا۔ ہم نے اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح حق اور باطل میں امتیاز اور ڈفرنس جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم نے رابطہ کیا عالم اسلام کے عالمی محقق علامہ پروفیسر ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب سے۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلپ سر آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی دیکھا کہ علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب جو ہیں وہ یہ اتنی بڑی جسارت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو اور سامعین کو جو ہے نا وہ بتائیں کہ حقیقت کیا ہے اس قضیہ کے پیچھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے وہ کلپ بالاستیاب سنا، اچھا، اور مجھے افسوس ہوا کہ ایک زمانہ تھا کہ اہل سنت حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد کی حرمت میں خوش عقیدہ تھے، صحیح، اور اگر کوئی شخص کسی زاویہ نظر سے ان کے خلاف کوئی گفتگو کرتا، زبان درازی کرتا، تو یہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ صحیح، لیکن خدا کی لعنت نے ایسا ان کو دبوچا ہے کہ اب یہی لوگ مد مقابل آ گئے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے اسی شخص نے کہا تھا کہ حسنین سے معاویہ افضل ہے، اللہ، تو الحمدللہ ہم نے اس کا منہ توڑ جواب دیا تھا۔ صحیح۔ اب مجھے بہت سارے احباب شکوہ کرتے ہیں کہ آپ بڑی تلخ نوائی کرتے ہیں، بڑی میرا ایک مزاج ہے، شوق نہیں ہے، میرا ایک دینی اعتقاد ہے۔ صحیح، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگوں کا حیا نہیں، اس کی بزرگی کا کوئی حیا نہیں۔ واہ، ٹھیک ہے۔ تاہم ایک سکول آف تھاٹ رہا، اس پر محققین نے آرا دی۔ تو مولانا چشتی صاحب نے جو یہ بیان فرمایا ہے نا جی کہ وہ کافر تھے فلاں فلاں فلاں، دیکھیے یہ بربریت ہے۔ صحیح، اور کچھ عرصے سے یہ شخص اہل بیت کے پیچھے یوں لگا ہوا ہے جیسے چوہے کھانے والے سانپ جو ہیں وہ چوہوں کی بل میں جناب والا جو ہے نا
گھستے پھرتے ہیں اور کھا کر واپس آ جاتے ہیں. یہ سانپوں کی طرح پکار رہا ہے اور اپنی بڑی ساری پگڑی بندھ کر لوگوں پر روک ڈالتا ہے اپنے علم کا. ہم نہیں جانتے اس کا مبلغ علم کیا. صحیح. اس کو پتہ نہیں کیوں شوق آیا ہے اہل بیت کی مخالفت کا. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. تو اب وہ چیزیں تو نظر آ رہی ہیں کہ پس منظر میں حقائق کیا ہیں. اب چونکہ اس کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا. صحیح. چند لوگ ایسے ہیں جو اس نے پاگل بنا رکھے ہیں اور وہ بھی اپنی جہالت میں اس کی جہالت پر واہ واہی کرتے ہیں. صحیح. یعنی یہ گوشت بھی مار دے تو واہ واہ سبحان اللہ. یہ ڈرامے باز ہیں یہ لوگ. بہرحال اس کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا. اسرار التعبیر تنظیر و انوار التعبیر، اس کا انہوں نے حوالہ دیا. اس کا انہوں نے حوالہ. صحیح. اور یہ بددیانت اتنا ہے اچھا کہ راضی کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے جو یہ بیان کر رہا ہے. راضی نے تو صراحت کے ساتھ پورا بیان دیا ہے یہ فصل ثانی کے اندر، اور انہوں نے استدلال کیا اس سے. صحیح. الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. واہ. یہاں سے پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے. واہ. ٹھیک ہے نا. اور الحمدللہ میں نے اسی ٹائٹل پر یہ کتاب لکھی ہے. 2700 صفحات پر یہ میری کتاب ہے اور 3 حصے ہیں اس کے. صحیح. پہلا حصہ ہے وجاہت والدین مصطفیٰ اور قرآن حدیث. سبحان اللہ. دوسرا حصہ ہے عصمت والدین مصطفیٰ اور قرآن حدیث. ماشاء اللہ. تیسرا حصہ ہے حرمت والدین مصطفیٰ اور قرآن حدیث. سر میں انٹرپٹ کرتے ہوئے میں ناظرین و سامعین کو بتانا چاہوں گا، حضرات ذی وقار انتہائی مؤدبانہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا صرف آپ کے حصول علم کے لیے اور انفارمیشن کے لیے کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے حضور علیہ السلام کے والدین کے حوالے سے تقریباً 3000 صفحات پر مشتمل یہ ایک ضخیم کتاب لکھی ہے. نہ یہ عرب میں لکھی گئی ہے نہ یہ عجم میں لکھی گئی. یہ ڈاکٹر صاحب کا ایک ترہ امتیاز اور خاصہ ہے کہ انہوں نے صرف قرآن سے حضور علیہ السلام کے والدین کا ایمان اور ان کا اسلام قرآن کی روشنی میں اور ان کی حرمت، ان کی وجاہت، ان کی عظمت قرآن کی روشنی میں انہوں نے بیان کی ہے. جی الحمدللہ. اچھا گزارش یہ ہے کہ یہ لوگ بددیانت ہیں. جس وقت ان کی اندر کا کیڑا جو ان کو پریشان کرتا ہے نا اہل بیت کے خلاف، تو اس طرح کی جاہلانہ باتیں کرتے ہیں. اب امام راضی علیہ رحمہ اس موقف پر ہیں، اس لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. اچھا سمجھ آ گئی. اور انہوں نے پوری وضاحت کے ساتھ دیا ہے. اور یہ بددیانت آدمی کیسے، یہ پچھلا حصہ یہ پڑھتا ہے کہ آذر کیا ابراہیم کے والد تھے. اچھا ٹھیک ہے نا جی. اور انہوں نے پہلا حصہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ لیکن ان العرب سمعوا هذه الآية وكانوا احرص الناس على تكذيب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. عرب جو تھے یہ حضور کی تکذیب پر بڑے حریص تھے، یعنی ان کو جھٹلائیں معاذ. ان کو جھٹلائیں. صحیح. اور وأعظم الناس رغبة في براءة شجرة النسب عن كل عیب. اچھا ہاں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب پر یہ باتیں کرنے کے لیے نا جی بڑے مستعد رہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح. فلو کان آذر لم یکن والد ابراہیم لتسارعوا الى تکذیبہ ولو وجدوا فی ذلک غنیمہ عظیمہ فی الطعن فیہ. صحیح. یعنی اس بات کو انہوں نے نقل کیا ہے. اور اگلی بات جو ہے حجت اولا جو ہے قول ثانی کی یہ نہیں پڑی. ٹھیک ہے. پورا یعنی یہودیوں والا کام کیا ہے. یہودیوں والا کام ایک کام یعنی کہ جو نیگیٹیوٹی تھی یہ طبعاً یہودی ہے. اچھا ہاں جی. اس کی جو عادات ہیں کیونکہ یہود کی عادات میں یہی ہے کہ وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد اور خاندان کو ڈیگریڈ کرتے ہیں اللہ تاکہ نبوت ڈیگریڈ ہو جائے. اور ایک بات آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ حضور کے آباء و اجداد کی حرمت ہی نبوت کی دلیل ہے. اللہ کیا دلیل دی آپ نے. ٹھیک ہے. جس وقت کفار نے کہا، دیکھو میں یہاں چھوٹا سا آپ کو پس منظر عرض کر دیتا ہوں جی. کفار مکہ نے ہر لحاظ سے حضور کے مد مقابل آ کر نبوت کو جھٹلانا چاہا. صحیح. سب سے پہلے انہوں نے کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا.
کہ تو رسول ہی نہیں ہے۔ اوہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں قرآن سنایا، واہ، قرآن سنا قرآن سنایا۔ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم واہ، تنزیل۔ حکمت برے قرآن عظیم کی قسم ہے میرے محبوب، تو رسولوں کا تاجدار ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی آیات سنائی، تو انہوں نے کہا، کفار نے قرآن کو بھی چیلنج کر دیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی کہانی ہے۔ پہلو کہانی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اعتماد کے لیے کیا چیز پیش کروں؟ انہوں نے کہا جی کو کمال دکھاؤ، وہ معجزات کا تصور قائم ہوا، ہاں، تسلسل قائم ہوا۔ اب معجزات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند تک تو توڑا، واہ، کنکریوں کو جناب والا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھایا، صحیح، بلوایا انہیں، بلوایا، بڑے سارے معجزات دکھائے۔ جی، تو پھر وہ بد کے کافر تھے نا، اسی مزاج کے لوگ تھے، وہ کہتے تھے ان ھذا الا سحر مبین، کھلا جادو ہے۔ یہ تو جادو ہے۔ ہو نبوت بھی چیلنج ہو گئی، رسالت بھی چیلنج ہو گئی، قرآن بھی چیلنج ہو گیا، معجزات بھی۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا پروردگار عالم، یہ تینوں بڑی حقیقتیں ہیں، سچائیاں ہیں، یہ چیلنج ہو گئی ہیں، اب مجھے بتا میں ان کے سامنے وہ کون سی ایسی حقیقت پیش کروں جس سے ان کی بھی حفاظت ہو جائے اللہ اکبر، اور ان کی سچائی بھی مسلم ہو جائے اور میری نبوت کا پیغام بھی پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اپنی شایان شان مسکرا کر فرمایا میرے حبیب آپ کے دامن میں ایک ایسا معجزہ ہے آہا، جسے قیامت تک کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ کیا بات اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا آپ ہی کی ذات ہے۔ ہے۔ واہ، ان سے کہو فقط لبثت فیکم امرا من قبلہ، میرے اعزازات نبوت کو چیلنج کرنے والوں میری ذات کو چیلنج کر کے دکھاؤ۔ میں نے 40 سال کا عرصہ حیات تمہارے اندر گزارا ہے، میرے کسی عرصہ حیات کے لمحات حیات کا کسی لمحہ میں نشاندہی کر کے دکھاؤ، وہ نقطہ کہاں نظر آتا ہے جو سیاہ نظر آتا ہے آپ کو؟ اللہ، چیلنج ہے نا۔ جی بڑا چیلنج۔ اب چونکہ وہ خود صادق الامین حضور کو کہتے تھے، کوئی بات تو ایسی تھی نہیں ان کے تجربے اور مشاہدے میں، تو گویا حضور کی ذات نبوت کی دلیل بنی، قرآن کی عظمت کی دلیل بنی، معجزات کے تقدس کی دلیل بنی، رسالت کو حضور کی ذات نے بچایا، واہ، کردار نے بچایا۔ کردار آپ، ٹھیک ہے جی۔ پھر سوچنے لگ گئے کفار، کیونکہ گندا ذہن ہے نا مولویوں کی طرح۔ صحیح، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح، ان اشر الشر العلماء، وہ بدترین شر، ابلیس سے بھی بڑا شر ہے تو وہ مولوی ہے، اور ایسے جیسے مولوی ہے جس طرح یہ بک رہا ہے۔ صحیح، اور پھر فرمایا شرار الخلق العلماء، خدا کی بدترین مخلوق میں سے سب سے بدتر اگر ہے تو وہ مولوی ہے۔ صحیح، یہ میرے الفاظ نہیں، نبوت کے الفاظ ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح، ٹھیک ہے، تو گویا یہی چیزیں دیکھ کر حضور نے فرمایا تھا کہ ایسا ایسا ہوگا۔ میں تو پھر جہاں پہ سوچتا ہوں کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ جو فرما دیا ہے نا کہ بدترین مخلوق یا شریروں کا بھی شر، شیطان بھی جو ہے نا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہاں، شیطان تو بیچارہ کچھ بھی نہیں ان کے سامنے۔ اچھا، ہاں، ڈاکٹر اقبال ایسے روتا کہ ادیر ملا فی سبیل اللہ فساد، واہ، شیطان نے کبھی بھی خدا کے نام پر فساد نہیں کیا، وہ اپنی رونت میں فساد کرتا ہے، واہ، یہ خدا کے نام پر فساد کرتے ہیں، ہائے ہائے، خدا کے نام کا مس یوز کرتے ہیں، رسالت کا مس یوز کرتے ہیں، قرآن کو مس یوز کرتے ہیں، نجائز استعمال کرتے ہیں اور پھیلاتے فساد ہے۔ نبی کے ماں باپ کو کفر کی گالی دینا چھوٹا فساد ہے؟ اللہ اکبر، اس سے بڑی کوئی قیامت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا کوئی بغیرتی کا تصور ہو سکتا ہے؟ بالکل۔ اچھا، میں آپ کو اس کا ایک پس منظر عرض کر رہا ہوں۔ جب چاروں طرف نہتے ہو گئے کفار، صحیح، کہ اب کوئی بات قابل اعتراض رہی نہیں، اب کوئی بات قابل اعتراض نہیں رہی نہیں، سوچ کر بیٹھنے لگے اعتراض کیسے کرنا ہے، اعتراض کیسے کرنا؟ صحیح، پھر ذات محمد پر اعتراض نہیں ہو سکتا، اور حضور کا کردار ہی تصدیق ہے ہر حقیقت کی۔ صحیح، تو سوچ کر انہوں نے ایک شیطانی وسوسہ، جس طرح یہ مولوی کو آیا نا پنگا، اس کو کچھ نہیں ملا قرآن اور حدیث سے سوائے اس کے کہ نبی کے بعد کو کافر کہے، معاذ اللہ۔ سوچا انہوں نے، سوچ کر کہا مثل محمد مثل نخلۃ فی کبوۃ الارض،
حضور کے خاندان پر برسے، اللہ، حضور کے آبا و اجداد پر برسے. کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تو ایسے ہے جیسے کوڑے کرکٹ کے، گندگی کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر اگا ہوا کھجور کا پودا ہے. اس وقت اللہ کی غیرت جلال میں آئی. واہ، فرمایا کمینوں، میرے رسول کے خاندان کی حرمت کو تم چیلنج کرتے ہو. ان اللہ اصطفی آدم ونوحا وآل ابراہیم. کیا بات ہے. ہم تو ان کو محبوب کے خرام ناز کو مصطفیٰؤں سے گزار کر لے کر آئے ہیں، جو چنیدہ ہیں، مقرب ہیں خدا کے. مصطفیت کا ایک مطلب جو ہے تقرب اور محبت ہے. وہ خدا کی قربت کی انتہا پر تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے خمیر میں مصطفیٰ کے نور کو رکھا ہے. ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. کیا بات ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا، بڑا خوبصورت جملہ ہے. تم یہ کہتے ہو کہ یہ پورے کرکٹ کے ڈھیر تھے، یعنی ان کی کرداروں پر تم نے انگشت نمائی کی ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، من انفسکم. واہ، جن کے کرداروں کی بابت تم بک بک کر رہے ہو، میں خدا ہو کر گواہی دیتا ہوں محمد ان نفوس سے آیا ہے جن کی پیکران عصمت میں نفاستوں کی انتہا ہوتی ہے، جس سے آگے کسی نفاست کا تصور ہی کوئی نہیں. انفس افعل کے بدن پر ہے، افعل و تفضیل ہے، اس سے اوپر نفاست کا تصور ہی اور امکان ہی کوئی نہیں ہے. پہلے میں اس ذات والا صفات کو اس مقام پر پہنچاتا، ٹھیک ہے، اس مقام پر پہنچاتا، اور پھر اس میں وجود محمد کو رکھتا. کیا بات، نور محمد کو ودیعت فرماتا. واہ واہ واہ، یہ اہتمام قدرت ہے. واہ ڈاکٹر صاحب. اور قرآن کہہ رہا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. مولویوں میں نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ جاہل ہے، یہ چونکہ ذہنی عیاش ہیں. اس طبقے پر جتنی لعنت کی جائے اتنی خدا کی رحمت برستی ہے. یہ میں چھوٹی سے بات کر رہا ہوں. جو خاندان نبوت کی حرمت میں لیت و لال کرتے ہیں، ان پر خدا کی لعنت ہے، رسول کی لعنت ہے، اور 1.25 لاکھ پیغمبروں کی لعنت ہے. یہ حدیث ہے. ہاں جی، 1.25 لاکھ ایسے مولویوں پر جو اہل بیت نبوت کے بارے میں اس طرح کی گھٹیا سوچ رکھتے ہیں. تو ان کا تو خمیر ہی لعنتی ہے. تو جن کی نیچر میں لعنت ہو ہر وقت، تو آپ اس کا چہرہ دیکھ لیں، لعنت برس رہی ہے. ٹھیک ہے. بہرحال گزارش یہ ہے کہ اب ہم ذرا تھوڑا علم کی طرف آتے ہیں. جی جی، جو آپ نے ایک سٹارٹ لیا. یہ جو آذر تھا یہ چچا تھا. صحیح. ٹھیک ہے. آپ جو کہہ رہے تھے نا اس نے پہلا حصہ پڑھا ہے اور دوسرا نہیں پڑھا، وہ پڑھ کے آپ ناظرین کو پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. منہا قولہ تعالی الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. الشعراء صفحہ آیت نمبر 219 اور 18. قیل معناہ انہ کان ینقل روحہ من ساجد الی ساجد. واہ، یعنی حضور علیہ السلام کا وجود ایک ساجد سے دوسرے ساجد کی طرف سجدہ کرنے والا. ساجد اب حالت تقدیر فالآیہ دالۃ علی ان جمیع آباء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا مسلمین. اچھا، مولوی یہ چھپا گیا ہے کہ حضور کے جتنے آباء و اجداد تھے وہ سارے ہر حق کو انہوں نے چھپایا ہے، ہر باطل کو انہوں نے دین بنایا ہے. یہ ان کا مزاج ہے. یہ تو بڑی تفصیل ہے پوری. ٹھیک ہے، میں اگلی نشست میں نہ اس پر مزید وضاحت دوں گا. اچھا، یہاں انہوں نے یہ 2 روایتیں بھی بیان کی ہیں کہ ایک روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی صفوں کو درست کرتے، تو اس گردش رحمت کو دیکھ کر خدا ذوالجلال نے فرمایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا یہ منظرنامہ. اور ایک یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات پر تہجد کی نماز فرض تھی اور آپ کے وسیلے سے صحابہ پر بھی تھی، وہ پڑھتے تھے. تو صحابہ کرام چونکہ دن بھر مشقت کرتے، جہاد کرتے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کچھ تھوڑا انہیں ریلیکس کیا، اسائش دی. تہجد کی فرضیت کو منسوخ کر کے نفلیت پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو نفل بنا دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج چونکہ عبادت کی وہ روح تھی، اللہ سے بڑھ کے سونی اور کون کر سکتا ہے. ہاں، عبادت کی انتہا ہے. تو آپ نے خیال میں آئی آپ کے کہ یار یہ لوگ جو تہجد پڑھا کرتے تھے، اب چونکہ فرضیت منسوخ ہے، لیکن میں دیکھوں تو صحیح ایسے وقت میں ان کی معمول کیا ہیں. اچھا، کیا وہ تازہ ہیں عبادت کے نور سے، یا کہ وہ رخصت پر چلے گئے ہیں؟ صحیح. عزیمت و رخصت کے 2 پہلو تھے نا جی.
یعنی انہوں نے رخصت کو قبول کر لیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عنایت تھی. تو آپ ان کے گھروں کے قریب سے گزرے تو کسی کی قرآن کی آواز آ رہی ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تسبیح خوانی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. یہ صحابہ کا معمول یہ ہے. صحابہ کا معمول تھا. صحیح. تو اس گردے سے رحمت کو بھی خدا نے کہا تقلبک فی الساجدین. واہ. ٹھیک ہے. اور تیسری یہ ہے کہ آپ کی ذات والا صفات کو، روح کو ساجدین کے پشتوں سے رحموں سے گزارا ہے. کیا بات. یہ 3 روایتیں ہیں. اب یہاں ایک علمی نقطہ عرض کرتا جاؤں تاکہ یہ مولوی پھڑ پڑھائیں گے. اب تینوں روایات جو ہیں جی آپ اپنے منظر نامے میں ایک مقام رکھتی ہیں، مجھے کسی کا بھی کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ترجیح کا ایک اپنا ضابطہ ہے، ظاہر ہے. اور اس پر وجہ ترجیح بھی ہے اور دلیل ترجیح بھی ہے. کیا بات. لفظ ہین جو ہے یہ ظرف زمان مبہم کے لیے ہے، یعنی زبانیں کی وہ اکائیاں جس کی ابتدا کا بھی کسی کو نہ پتہ ہو اور انتہا کا بھی کسی کو نہ علم ہو. ٹھیک ہے. ظرف زمان مبہم. جس طرح ہے نا جی، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کب پتہ نہیں کب تھا. تو اس طرح لفظ ہین ظرف زمان مبہم کے لیے، یعنی وقت کا وہ دورانیہ جس میں ابہام ہو، کسی کو اس کا اندازہ نہ ہو پائے. اب یہ تینوں اعتبارات موجود ہیں، لیکن 2 اعتبارات جو ہیں اس دورانیے میں وہ اتنے کامل نہیں جو تیسرا اعتبار کامل ہے. مثلا 2 اعتبار کامل کیا ہیں کہ جس وقت آپ پھر رہے تھے، گردش کر رہے تھے نمازیوں کے اندر، صحیح. وہ کتنی دیر پھرتے رہے ہوں گے؟ اس نے کوئی نہ کوئی دورانیہ کی لمٹ تھا نا. جی جی. ٹھیک ہے نا جی. یا آپ صفوف کو کس انداز میں جناب درست کرتے تھے، وہ کتنا دورانیہ ہو سکتا ہے؟ چلو آدھا گھنٹہ لگا لیں. ہاں چلیں، جتنے بھی لگا. چلو اس کو چھوڑو، یہ 23 سال کا مسلسل عرصہ ہی لگا لو اللہ، جو ابلاغ دین کا تھا. صحیح. لیکن اس کی ٹائم لمٹ تو ہے نا. ٹائم لمٹ. اس سے پہلے تو ایسا نہیں کرتے رہے، یا اس کے بعد تو ایسا نہیں کیا. ٹائم لمٹ ہے. جب یہ ٹائم لمٹ ہے، ٹھیک ہے، تو لفظ ہینا کا مقتضا جو ہے وہ لمٹ کو مانتا ہی نہیں ہے. صحیح. لفظ ہینا کا جو مقتضا ہے وہ اس لمٹ کو مانتا ہی نہیں ہے، خواہ 23 سال پر مشتمل ہو یا 50 سال پر مشتمل ہو. صحیح. کیونکہ لفظ ہینا کی جو وضع ہے وہ ظرف زمان مبہم کے لیے ہے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے توجیہاً کہ یعنی وہ ٹائم ریکارڈ نہیں کیا گیا کہ کس وقت آپ اٹھ کر یہ گردش فرماتے یا گھومتے اس میں، یا وہ ان کی نمازوں ان کی صفوں کو درست کرتے، یہ نہیں پتہ بتایا گیا. یعنی اس کا دورانیہ نہیں، لیکن پھر بھی یہ دورانیہ کے اندر ہے. صحیح. لیکن لفظ ہینا کا جو کامل معنی ہے، صحیح، جو لفظ ہینا کے کامل مقتضا کو بیان کر رہا ہے، وہ اس وقت کے دورانیوں کو بیان کر رہا ہے جس کی نہ ابتدا کا کسی کو علم ہے نہ انتہا کا کسی کو علم ہے. وہ دورانیہ ہے کہ آفرین سے اول سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تک کتنا زمانہ ہے، کتنے ادوار ہیں. اللہ. تو گویا اس لمبے ترین زمانے کے تسلسل کو اگر لفظ ہینا کا کامل مقتضا کہا جائے تو یہی حق ہے. یہ وجہ ترجیح بھی موجود ہے اور دلیل ترجیح بھی موجود ہے. صحیح. تو جس کے لیے یہ لفظ وضع کیا گیا تھا اور اس میں شواہد بھی موجود ہیں. حضور نے خود فرمایا انت قیل من طیب الی طاہر ومن طاہر الی طیب. واہ. پھر فرمایا فلم یصبنی شیء من عہد الجاہلیت. واہ. گواہی دی رسالت نے اس ٹائٹل پر. پھر میں اس کو اگلی نشست میں بیان کروں گا جب حضور کے والدین کی بات آئے گی. صحیح. یہ کہاں کا یہ چبل آدمی ہے اور منہ اٹھا کر باتیں کرتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ فلاں کتا جو ہے وہ اس پر بھونکے گا. وہ بھی اس کو پوچھے جس وقت کماد میں، فصلوں میں یا گاؤں میں کوئی سندری سور بڑھ جائے تو پھر خانے وال کے کسی نے تعاقب تو کرنا ہے نا. خانے وال کے بندے نے کرنا تو ہے نا، تعاقب تو کرنا ہے نا اپنی ایک ایمانی اور اعتقادی بنیاد. سور بڑھ جاوے تے سور نو پھڑنا تے انہاں کیسے طریقے نال دے پھڑ لین یا کوئی مطلب ہے نسلی کتا پھڑ لوے. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. مالکان دی رکھوالی، مالکان دی رکھوالی. اسی الحمدللہ ناز کرتے ہیں کہ ہم در اہل بیت النبوت کے سب ہیں. اللہ. یہ ہماری معراج ہے. اللہ. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان کی شان ہے کہ وہ ہمیں اس ٹائٹل پر قبول کر لے تو یہ ہماری معراج. ٹھیک ہے نا. اس حوالے سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم ایسے خنزیروں کو سانس نہیں لینے دیں گے. یہ کہاں بیٹھے ہیں، بیٹھ کر جناب اپنی مریدے میں ہلچل مچا دیتے ہیں. سامنے آئے تو پتہ چلے نا. اچھا
بات یہ کر رہا ہوں کہ لفظ ہینا کا جو کامل مقتضا اور معنی ہے وہ ٹائم پیریڈ ہے جس میں وسعت زیادہ ہے دوسروں کی بنسبت. صحیح. ٹھیک ہے نا, وہ کامل معنی ہے. تو اب اس اعتبار سے ترجیحاً یہی کہا جائے گا, اور اس پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات موجود ہیں. کیا بات, نہیں سمجھے؟ خود یعنی روان رسالت نے زبان رسالت کے قرآن کی آیات موجود ہیں, خطبات موجود ہیں. حضور نے اسپیشل اس ٹائٹل پر خطبے دیا اپنے خاندان کی حرمت پر. اور اس ظالم کو یہ بھی نظر نہیں آیا, یہ محدث بنا پھرتا ہے, صحیح مسلم شریف کے اندر باب و فضل نسب نبی کا ایک ٹائٹل دیا گیا ہے. حضور کے نسب کی فضیلت کو بیان کر دیا گیا ہے. یہ کون سی سنیت لیے پھرتا ہے بھائی؟ اہل سنت یا کا یہ عقیدہ ہے, باڑ میں جائے وہ اہل سنت, جہنم میں جائے وہ اہل سنت جس کو رسول اللہ کے بزرگوں کی بزرگی کا حیا نہیں ہے. اللہ شیعہ ہونے کا روپ ڈالتا ہے, سنی ہونے کا. اچھا, یہ دکھا رہا تھا شیعہ کی کتابیں. اچھا, کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہے, فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے, فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے. اس پر تو انشاءاللہ اس کی دھلائی کروں گا, ایسے جو قیامت تک پچھلی نسلوں کو بھی یہ مت دے کر جائے گا کہ خبردار اہل بیت نبوت پر نہیں بھونکنا, کیونکہ وہاں بیدار مغز رہتے ہیں اس حویلی کے آس پاس جو پہرے دار ہیں. اللہ سمجھا گئی؟ قرآن کی روشنی میں بات کریں. اب رہا یہ معاملہ کہ تاریخی اعتبار, اب آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت پیش کر رہا ہوں جس کو اس کا باپ بھی چیلنج نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. یہ کہاں پھرتا ہے؟ یہ کتاب ہے میرے پاس, بڑی تختی کی, صحیح, بخاری سے بھی بڑی کتاب ہے. اللہ اکبر. یہ کیا ہے آپ اس کو جانتے ہیں؟ یہ اہل بیت نبوت کے شجرے کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے. واہ. یہ شجرہ طیبہ کا تصور موجود ہے, اور اس کو لکھا کس نے ہے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اولاد اطہار نے لکھا ہے. اچھا. اور ان کے دست رحمت سے لکھے ہوئے وہ خطوط موجود ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو اپنے آبا و اجداد کے بارے میں اولاد زیادہ جانتی ہے یا اس طرح کے چبل لوگ جانتے ہیں؟ اولاد جانتی ہے. سمجھا گیا نا. انہوں نے بھی جناب والا یہ بات لکھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کا نام کسی بھی صورت میں آذر نہیں تھا. واہ. وہ کیا تھا؟ تعارف تھا یا تیرو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اس پٹی پر ٹھیک ہے. میں یہ اسکرین شاٹ ہم جو ہے نا ان کو ہاں اس کا اسکرین شاٹ دینا تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ یہاں کچھ بیدار لوگ بھی رہتے ہیں جو پہرا دیتے ہیں حضور کی حویلی. صحیح. اللہ. ہاں, بہرحال اشارہ شجرہ نسب یہ دو جلدوں میں ہے. الحمدللہ اس پر میرا کام جاری ہے اللہ تعالیٰ کے احسان سے. اچھا, کسی بھی صورت میں, ٹھیک ہے نا جی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا جو ہے نا تصور وہ اس طرح نہیں ہو سکتا. اب آئیے ہم تھوڑا سا قرآن کی سیر کرتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ ظالم لوگ ہیں اور یہ داڑیوں میں چھپے ہوئے خنزیر ہیں. ہاں, جو رسول اللہ کے بزرگوں کا حیا نہیں کرتا, میں اس کو الحمدللہ پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتا. اس کی بزرگی کا کیا حیا ہے؟ اسے کچھ چار لفظ آ گئے تو وہ سر پر چڑھ جاتا ہے. یہ جناب سورہ مریم ہے, اور ہمارے اکثر مفسرین جو ہیں انہوں نے اسی بات کی وضاحت دی ہے. ٹھیک ہے. اس کو الگ سے تکلیف ہوئی ہے بے وقوف کو, یہ ہے ہی بے وقوف ویسے. صحیح. یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقدس ذکر. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو حضرت کو کہا نا کو خدا کا خوف کر کہ جو سنتا نہیں کرتا نہیں تو اس کی عبادت کرتا ہے, چھوڑ. یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ نے بیان فرمائی, تو اس نے کہا ابراہیم تو میرے خداؤں سے پھر گیا ہے, میں اگر تو بعد نہ آیا تو تجھے رجم کروں گا. صحیح. اور مجھے چھوڑ دے. واہجرنی ملیہ. واہجرنی بے علاقہ ہو جا. صحیح. یہ قرآن کی نص ہے جو اس اندھے کو کبھی نظر نہیں آئے گی. یہ توبہ کرے ورنہ یہ حالت کفر میں مرے گا. یہ لکھ لینا فقیر کی بات, اگر توبہ نہ اس نے کی تو یہ حالت کفر میں مرے گا. اس کی زبان حلقہ باولے کتے کی طرح باہر آئے گی. یہ کیا بات کرتا ہے کہ رسول اللہ کے آباء و اجداد پر باتیں کر کے یہ بچ جائے گا؟ بالکل نہیں, خدا کی غیرت کبھی نہیں برداشت کرے گی. واہ.
قال یہ سلام متارکت ہے، سلام علیک استغفر لک ربی انہ کان بی حفیظ، جا بابا تجھے سلام، وہ اپنی جگہ ہم اپنی جگہ، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں دور ہوتا ہوں، کنارہ کش ہوتا ہوں، کس سے؟ تم سے بھی اور جب سے تم پوجتے ہو صحیح، اس سے، اور یقینا میرا رب جو ہے میری بندگی سے مجھے قبول کرے گا، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ آگے آیا، بہرحال اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھی، یہ جو ہے نا اس کا ذکر سورہ توبہ کے اندر بھی آیا ہے، ٹھیک، ما کان نبی والذین آمنوا یستغفرون للمشرکین ولو کانوا، یہ بڑے ظالم ہیں مولوی، ان پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے ہمیشہ ہدف بنایا ہے رسول اللہ کے ماں باپ کو، اللہ، حضور کے خاندان کو، کبھی عطرت پاک کو ہدف بناتے ہیں، کبھی آبائے پاک کو بناتے ہیں، اور استعمال قرآن کا کرتے ہیں، او، ان پر خدا کی لعنت ہو، انہیں اور کچھ ملتا ہی نہیں ہے، یہ معاشرے کی اصلاح میں آ جائیں، یہ چونکہ بد تینت ہیں، بد اصل ہیں، حضور نے فرمایا نہیں، واہ، حضرت علی سے فرمایا جو تیرا مبغض ہے وہ بد اصل ہے، تو علی کی ذات سے بغض رکھنے والا بندہ حرامی ہوتا ہے، تو نبی کے ماں باپ سے دشمنی رکھنے والا کیسے حلالی ہو سکتا ہے؟ نسبت یہ ساری چیزیں میں اس پر انشاءاللہ آؤں گا اگلی نشست کے اندر۔ وما کان استغفار ابراہیم لابی الا موعدۃ وعدہ ایاہ، اچھا اب قرآن نے کہا واہجرنی ملیہ، بابل شہر میں ان کی ولادت ہے، ٹھیک، بابل سے پھر یہ شام گئے، وہاں حران گئے، پھر مصر گئے، پھر فلسطین آئے، مختلف علاقوں میں اپنے انوار و تجلیات دیتے رہے۔ بہرحال ہوا یہ کہ پھر حکم ہوا کہ کعبۃ اللہ جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے اولاد عطا فرمائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ سارا واقعات آپ جانتے ہیں۔ صحیح، اب ہوا یہ کہ وہاں سے جب مکہ آئے تو اس دوران تقریباً جب سے وہ اس کو چھوڑا تھا آدر کو، ٹھیک، اور آدر مارا بھی گیا تھا، وہی نار نمرود کی چنگاری آئی اور اس کو کھا گئی، اچھا، جی ہاں، وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اور یہاں تشریف فرما ہوئے۔ اس دوران تقریباً 50 سے زائد سالوں کا فاصلہ ہے، اچھا، جی 50 سے زائد صاحب، زائد سالوں کا فاصلہ ہے۔ اب آئیے، بھائی نبی کے لیے شایان شان نہیں کہ کسی مشرک کے لیے دعا کریں، ایسا ہے نا، بالکل، ہے نا، مولوی یہ بھی پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آئیے، یہ چونکہ ذہنی عیاش ہیں، گھروں سے دھکے ہوئے، تو یہ ویسے اپنے والدین کا بھی گستاخ ہے، تو اس پر پھر یہی بدبختی ڈیرا ڈالتی ہے نا جی۔ صحیح، اب 50 سال کے بعد اللہ کا پاک پیغمبر کھڑا ہوتا ہے حرم کعبہ کے اندر، اچھا، تعمیر کعبہ بھی کرتا ہے، وہ ساری خدمات سر انجام دیتا ہے۔ صحیح، 50 سال کے بعد آئیے، یہ شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا پاک پیغمبر، بھائی حبیب یاد کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس حضرت کو، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ یہ پتھریلی زمین ہے، کوئی شے نہیں بے آب و گیا ہے، اس کو امن والا بنا، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یہ پیغمبر کی دعا ہے، مجھے اور میری اولاد کو عبادت اصنام، بتوں کی عبادت سے بچا۔ ٹھیک ہے، رب انہم اضللن کثیرا من الناس، بہت سارے لوگ ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے، فمن تبعنی فانہ منی، جس نے میری اتباع کی وہ مجھ سے ہے، ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی اس کا معاملہ تیری رحمت کے سپرد ہے۔ انی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، جی، ہم نے اس کو غیر ذی زرع وادی میں ان کو ٹھہرایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام جی کا جی، وہ جو واقعہ ہے، صحیح، ہاں، اور کیوں ٹھہرایا؟ ان بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر میں، گھر کے پاس، ٹھیک ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، کیا بات، میری اولاد اس لیے ٹھہری، اولاد اسماعیل، تاکہ نماز قائم کریں۔ مشرک بھی نماز پڑھتا ہے، اس بے غیرت سے کوئی پوچھے، قرآن ان کے نمازی ہونے کی تائید کر رہا ہے، تو مشرک کہہ رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی ایسی محبت رکھ دے کہ کھینچے چلے آئیں۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھل دے ان کو، رزق دے ان کو، تاکہ وہ تیری نعمتوں کے شکر گزار بنے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی، واہ، اے اللہ تو جانتا ہے جو ہمارے دلوں میں ہے، وما نعلن، جو ہم نہیں چھپاتے، وما یخفی، کوئی شے اللہ تعالیٰ پر مخفی نہیں ہو سکتی، نہ زمین کی نہ آسمان کی۔
الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل، حمد ہے اس ذات کی جس نے مجھے بڑھاپے کی صورت میں اسماعیل عطا فرمایا اور اسحاق عطا فرمایا۔ ان ربی لسمیع الدعاء۔ آگے کیا کیا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا۔ ربنا وتقبل دعا۔ آگے کیا کہا؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ اللہ کے خلیل کی دعا ہے، اے اللہ میرے والدین کی بھی مغفرت فرما۔ اب جو ہے وہ عربوں میں چاچا کو بولا جاتا تھا زیادہ، ٹھیک ہے نا، وہ ایک ان کا عرف تھا، اور قرآن پاک کے اندر اس کی تصدیق بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ عبد الہ کا ویلا آبائے کا ابراہیم و اسماعیل، حضرت اسماعیل کے چچا ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو گویا یہ ساری وضاحتیں موجود ہیں، اور علماء اہل سنت کثرهم اللہ تعالیٰ رحمہم اللہ تعالیٰ وہ ان چیزوں کو بیان کر چکے ہیں۔ یہ کون سی نئی سنیت لے کر اٹھا ہے بھائی؟ یہ کون سا ڈرامہ رچا رہا ہے بھائی؟ اس بے شرم کو یہ نہیں پتا کہ دیکھنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں؟ یہ رسول اللہ کے ماں باپ پر بھونکے اور اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے نا۔ میں نے یہ 3 جلدیں یعنی 3000 صفحات پر اس لیے یہ تحقیق دی ہے تاکہ امت اس غضب سے بچ جائے جو خدائے ذوالجلال کا غضب ان پر نازل ہوتا ہے ایسے لوگوں پر۔ یار کوئی میری ماں کی توہین کرے میں اس کی انتڑی نکال دوں، کوئی رسول کی ماں کی توہین کرے خاموش رہ جاؤں، اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، یہ تو سارے علماء کو جو ہے نا یہ سوچنا، یہ اتنے بے غیرت ہو گیا مولوی۔ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کی حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، اس سنیت کا ٹائٹل یہ رکھتے ہیں، وہ یہ بے شرم نالین کی تکریم کرتے ہیں، والدین کی کیوں نہیں کرتے؟ جن کی تقریب کا خدا گواہ ہے، رسول گواہ ہے، اور رسالت کے خطبے موجود ہیں۔ میں اگلی نشست میں انشاءاللہ اس پر میں وہ اٹھاؤں گا اور اس کو چھوڑوں گا نہیں جب تک یہ توبہ نہیں کرتا، اس وقت تک فقیر سے ادھیڑتا رہے گا دلائل کے ساتھ، خواہ میرے 10 سال لگ جائیں۔ اس نے یہ جسارت کی ہے کہ رسول اللہ کے آباء و اجداد کے بارے میں رائے یہ دے، یہ کمینہ سرشت، یہ بد حاصل، یہ رائے دے رسول کے ماں باپ کے بارے میں کہ وہ کافر تھے۔ تیرے اسلام پر کون سی ناسائی ہے بھائی؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں، بہت سارے اداروں میں جب جاتا ہوں یونیورسٹیوں کے اندر ادھر ادھر مجھ سے طلباء اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ سے دلیل مانگتے ہیں لوگ، ہم سے دلیل مانگتے ہیں، وہ میرے تو متھے کو نہیں لگتا نا، انہیں پتہ بھی لتر مارے گا وہ جٹ کہ توڑ کمرہ ہلا دے گا اللہ کے فضل نال۔ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم سے مولوی پوچھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے ایمان پر جناب دلیل دو، حضور کے ماں باپ کے ایمان پر دلیل دو۔ میں کہتا ہوں کہ ان دلوں سے پوچھو کہ تمہارے ایمان پر کون سی نص قرآنی نازل ہوئی ہے بطور دلیل؟ میں پوری امت سے کہہ رہا ہوں کہ ان شر پسند شیطانوں، یہ شیطان تو چھوٹا لفظ ہے ان کے لیے، ابلیس بھی چھوٹا لفظ ہے، کیونکہ رسول نے جو کہا ہے اشر شر، ٹھیک ہے نا، ابلیس تو صرف شر ہے نا، یہ اشر شر ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ان شریروں سے پوچھو کہ تمہارے ایمان پر کون سی گواہی ہے، لے آؤ قرآن کی کوئی نص، پوری ملائیت جو ہے ایک ہاتھ بتا دے قرآن سے کہ ان کے ایمان پر وہ نص ہے۔ یہ ٹکر بوچ، یہ ذہنی عیاش، یہ فطرتاً بد اصل اس طرح جسارت کرتے ہیں کہ انبیاء کے آباء و اجداد پر حرف زنی کرتے ہیں، شرم نہیں آتی، اور بے سند باتیں کرتے ہیں۔ اس پر الحمدللہ ہماری تحقیق ہے باقاعدہ، تو میں اولا تو بھائی چارے کی بنیاد پر اسے گزارش کروں گا کہ آپ نے جو بول لیا اس سے توبہ کر لو، ورنہ الحمدللہ تیرا تعاقب ساری زندگی جاری رہے گا اور تجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا یہ فقیر۔ تجھے 4 ٹوٹروں لے کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ جاہل قسم کے لوگ نعرے اشارے مارتے ہیں، سمجھتا ہے کہ میں بڑا آدمی ہو گیا ہوں، تو ہم نے اس کا یہ جھوٹ آپ کے سامنے ننگا کر دیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسرا ہم نے قرآن کریم کی آیات کی روشن حقیقت سے بیان کر دیا ہے، سمجھا گی، اور علماء اہل سنت کی تصریحات سے بیان کر دیا ہے۔ اس کو میں سیریل وائز بیان کرنا چاہتا ہوں سارا، تاکہ آئندہ بھی کوئی کمینہ سرشت، کوئی بد اصل
پھر یہ زبان درازی نہ کرے اور یہ مطلب سوال نہ اٹھائے. صحیح. نئے سرے سے اہل سنت کے بچوں کو جناب ضائع کر رہے ہیں, تماشا کر رہے ہیں. یہ کیا تحقیق ہے؟ یہ کوئی انسانیت ہے؟ بالکل نہیں. پہلے یہ آپ نے اپنے ایمان کی تصدیق پر, پھر ہم سے تصدیق لے لیں, ہم دے دیں گے تصدیق. میں وہ کراچی یونیورسٹی میں گیا نا, تو وہاں یہ مولوی طوطے کبوتر کان شان یہ سارے آ گئے, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے, یہ نہیں بولنے دیں گے, وہ نہیں بولنے دیں گے, پہلے ایمان پر نص پیش کرو. میں نے کہا پہلے اپنے ایمان پر نص پیش کرو بغیر تو. پھر بک بک کرنے لگے کہ جناب والا, اور پھر ہاں بڑے ہوشیار ہیں یہ, چالاک بنتے ہیں نا, ہیں ویسے ذہنی عیاش. صحیح. ہاتھ کھڑے کر کہنے لگے جی ہم نسن کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, آپ کی یہ کلمات تھے مقدسہ تو میں مانتا ہوں, لیکن آپ کے اعلیٰ حضرت نہیں مانتے. میں نے ان کو فتح برس بھی نکال کر دکھا دیا. وہ کہتے ہیں کہ زبانی کلمہ خانی کا نام ایمان نہیں ہے. واہ, سمجھا گی؟ پہلے یہ مولویت اپنے ایمان پر تصدیق پیش کرے, پھر ہم سے مطالبہ کرے. ہم ایمان تو کیا, یہ تو ایمان کی انتہا ہے حضور کی آباء و اجداد. واہ, ان پر تو درود پڑھنا ذات نبوت پر فرض ہے. ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ جناب والا ان کا ایمان ثابت نہیں ہے. ہم سے پوچھو کیسے ثابت کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز اگلے نشست میں بقیہ گفتگو کریں گے. حضرات ذی وقار بڑے احسن مدلل انداز میں ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب نے جو مولوی فضل احمد چشتی کی طرف سے جو اعتراضات حضور کے والدین اور آباء و اجداد کے متعلق اٹھائے گئے تھے, ان کا بڑے آسان انداز میں جواب دیا. آج تک کے لیے یہی. مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے فیتھ گارڈ یوٹیوب چینل. Like, comment, and subscribe.